رحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بنی اسرائیل تفرقت سنتين وستفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا عافیت الابدان و شفائیہا نور الابصار و ضیائیہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے حصول برکت کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نعت پاک کے 2-3 مصرے آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں، قبول فرمائیں۔ حافظ دی ہے چھٹا بابا یہ قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے، یہ قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے، سوئی قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے، ارے گنبد خضرا دکھانا مصطفیٰ کا کام ہے، گنبد خضرا دکھانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ اور مصرع سماعت کریں آپ۔ ساری دنیا سو رہی ہے اس قدر آرام سے، ساری دنیا سو رہی ہے اس قدر آرام سے، ارے رات بھر آنسو بہانا مصطفیٰ کا کام ہے، رات بھر آنسو بہانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ اور آپ تیاری نماز عصر کی کر لیجئے، آپ تیاری نماز
مصطفیٰ کا کام ہے اے علی سورجی بلانا مصطفیٰ کا کام ہے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مادری الجود والکرم بارکو سلیم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتے نہیں رہن تب کیا کرے لاؤ لاؤ جناب غوثیت مام میں منقبت کے 2-3 مصرے بڑی تیزی کے ساتھ سماعت فرما لیں اس کے بعد اپنی ٹاپک پر میں قرآن و حدیث کے آئینے میں جو میری معلومات ہے اس کے تعلق سے مختصر سے وقت میں کچھ قیمتی باتیں آپ سے کروں گا غوث پاک کے تعلق سے منقبت کے صرف 3 مصرے بڑی تیزی کے ساتھ سماعت کریں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا اور عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا اور اعلیٰ حضرت کے مشہور خلیفہ مولانا جمیل الرحمان فاضل بریلوی بڑا اچھا نقشہ کھینچتے ہیں کہ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کی ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کی ارے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادری الجود والکرم منبع علم والحکم بارک و سلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے خود کو مصروف ثناخوانی کریں آئیے خود کو مصروف ثناخوانی کریں مغفرت کے واسطے محشر میں کچھ آسانی کریں
آئیے خود کو مصروف ثنا خوانی کرے، مغفرت کے واسطے محشر میں کچھ آسانی کرے۔ اور یا رسول اللہ آپ کا در ہے وہ در جس در کی عظمت کیا کہنا، آپ کے در کی تو جبریل بھی دربانی کرے۔ اور کیا سمجھ پائے کوئی رتبہ شاہ ومم، کیا سمجھ پائے کوئی رتبہ شاہ ومم جب ان کے در کے گدا عالم میں سلطانی کرے، جب ان کے در کے گدا عالم میں سلطانی کرے۔ اور میرے اعمال تو بخشش کے قابل نہیں آقا، دونوں سوال ہی نہیں ہے سر، اللہ اللہ کوئی سوال ہی نہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، اس کو سماعت کر لیں، اس کے بعد مصرع آپ کے سماعتوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ عربی گرامر کے اندر ایک مقولہ ہے کہ کل ینائن یترشح بما فی، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حیرت ہوتی ہے جب عمل کے دنیا میں آپ 0 پوائنٹ پہ ہیں اور جب کہتے ہیں کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہے، تو حیرت مجھے ہوتی ہے، حیرت مجھے ہوتی ہے۔ اور مجھ جیسے ذمہ دار علماء کو سوال کا جواب دیتے دیتے پسینہ آنے لگتا کہ غلطی آپ کرتے ہو، پسینہ مجھے آتا۔ اچھا یہ بتاؤ، ہمارے سدھارتھ نگر میں تو جس برتن میں پانی ہوتا ہے اس سے شہد نہیں ٹپکتا ہے، کیا آپ کے جڑئی پور میں ٹپکتا ہے؟ برتن کے اندر جو ہوگا بھیا وہی تو ٹپکے گا۔ ارے دسہری آم کے پیڑ میں کہیں امرود پھلا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے، لپسٹک میں کہیں انگور کا گچھا ہے آپ نے دیکھا ہے، پھر کیسے آپ نے یہ امید لگایا ہے نماز نہیں پڑھیں گے تو بھی بیڑا پار؟ یہ کس نے بتا دیا ہے آپ کو؟ روزہ نہیں رکھیں گے پھر بھی بیڑا پار ہے۔ قرآن کی تلاوت کب ہوگی؟ جب 3واں 10واں 40واں ہوگا تبھی قرآن کھلے گا، پھر بھی بیڑا پار ہے۔ نبی پر درود نہیں پڑھیں گے پھر بھی بیڑا پار ہے، کیسے پار ہو؟ کوئی سوال ہے؟ اسی تناظر میں میں نے حدیث پڑھا ہے، بڑی جامع حدیث بخاری کو میں نے پڑھا ہے، اسی پر میں تبصرہ کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ جملہ سماعت، شعر سماعت کریں، میرے اعمال تو بخشش کے قابل نہیں آقا، ارے ہم غلاموں پہ بھی آقا کچھ تو مہربانی کریں، ہم غلاموں پہ بھی آقا کچھ مہربانی کریں۔ اور 2 مصرے اور سماعت کر لیں۔ شفق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لالی نہیں ہوتی، شفق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لالی نہیں ہوتی، نہ ہوتا گنبد خضرا تو یہ ہریالی نہیں ہوتی، نہ ہوتا گنبد خضرا تو یہ ہریالی نہیں ہوتی۔ اور قسم خدا کی لوگوں یہ میرا ایمان کہتا ہے، رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی، رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آج قرآن کی آیت نہیں پڑھا ہے بلکہ حدیث پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، میرے آقا حجرہ عائشہ سے نکل کر کے صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف لاتے۔ حجرہ عائشہ جہاں پہ میرے آقا نکل کر کے صحابہ کے بیچ میں تشریف لاتے تھے، وہ حجرہ عائشہ کا مقام کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ ایک حدیث کالی سنیں پھر آگے بڑھ جائے گا۔ حجاج کرام سے پوچھو، جب وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ارکان حج ادا کر کے مدینہ میں جاتے ہیں تو مدینہ میں ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ ریاض الجنہ کا مطلب جنت کی کیاری۔ جنت کی کیاری کیا ہے؟ نبی کے زبان میں سنیں، اللہ کے پیغمبر آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض اہل الجنہ، کہ حجرہ عائشہ سے لے کے مسجد نبوی کے بیچ میں جو جگہ ہے وہی جنت کی کیاری ہے، وہی ریاض الجنہ ہے۔ اس میں جس حاجی کے قدم پر گئے تو وہ یہ سمجھ لے کہ میں جنت کے کیاری میں ٹہل رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حجرہ عائشہ سے نکل کر کے آمینہ کے لال امام الانبیاء صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف لائے۔ صحابہ چاروں طرف سے حالہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟
حدیث سنیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم بہی، میرے صحابہ وہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، چاہے جس کی ابتدا کرو۔ اور ستاروں سے جانتے ہو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے صحابہ کو ستارہ فرما کر کے میرے آقا پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ پہلے جب لوگ دریائی کشتی پر سوار ہوتے تھے اور زمانہ اتنا ترقی یافتہ نہیں ہوتا تھا تو پورے پچھم اتر دکن سمت کا پتہ انہی ستاروں کو دیکھ کر کے لگایا جاتا تھا۔ اسی لیے میرے آقا نے پیغمبر اعظم نے فرمایا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم بہی، میرے صحابہ آسمان میں ستاروں کی طرح ہے، جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ میرے آقا کی زبانیں پہلے ترجمان کھلتی ہے، الفاظ موتیوں کے طریقے سے جھر رہے ہیں۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملہ وستفترق امتی ثلاثین وسبعین ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ نبی کی زبانیں پہلے ترجمان کھلی، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو سنو، قوم بنو اسرائیل 72 فرقوں کے اندر بٹی تھی، میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، مگر ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہی، اس فرقے کی پہچان کیا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں وہی آقا ارشاد فرماتے ہیں ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہی فرقہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے آج یہ طے کرنا ہے، اچھا یہ بتاؤ دنیا میں جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں کوئی اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں جہنمی ہوں؟ اہل حدیث بولتا ہے میں جنتی ہوں، دیوبندی بولتا ہے میں جنتی ہوں، سمانیاسی بولتا ہے میں جنتی ہوں، قادیانی بولتا ہے میں جنتی ہوں، شیعہ بولتا ہے میں جنتی ہوں، رافضی بولتا ہے میں جنتی ہوں، سنی الگ بولتا ہے میں جنتی ہوں، لیکن بات وہ نہیں مانی جائے گی جو اپنے منہ سے کہو گے، بلکہ بات وہی مانی جائے گی جو قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ آؤ حدیث کے تناظر میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس حدیث سے یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ جس جنتی فرقے کی پہچان میرے آقا نے بتایا ہے یہ وہی فرقہ ہے جو اپنے گھروں سے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتا، وہی فرقہ ہے جو غوث آدم کا نعرہ لگاتا ہے، وہی فرقہ ہے جو مخدوم کے چھوچا کا نعرہ لگاتا ہے، جس نے سرکار مدین الاولیاء اور شعیب الاولیاء پر اپنا گھر بار قربان کر دیا ہے، وہی جنتی فرقے کی پہچان، وہی جنتی فرقے کی پہچان ہے۔ اور حدیث پاک میں صاف اگر کچھ الفاظ کو اکٹھا کر کے ملا دیا جائے تو صاف مطلب نکلتا ہے کہ جو فرقہ جنتی ہے اسی کا نام اہل سنت والجماعت تھا۔ جی نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، آقا نے کھانا کیسے کھایا تھا اس کو سنت کہا جائے گا، میرے نبی نے مسواک بہت زیادہ کیا تھا یہ نبی کی سنت ہے، اللہ کے رسول بیٹھتے کیسے تھے یہ نبی کی سنت ہے، میرے آقا عبادت کس طریقے سے کرتے تھے، تو اللہ کے رسول کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کی تعداد کو جماعت کہتے ہیں، اور دونوں کو اکٹھا کر دو تو معنی نکل جائے گا جنتی فرقہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت۔ بہت خوب، زندہ باد، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ لیکن ایک چیز ہے صاحب، حافظ ملت محدث مبارک پوری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام، زمین کے اوپر کام کرو تو زمین کے نیچے آرام کرو گے، جتنے نماز آپ نے پڑھا ہے زمین پر رہ کر کے قبر میں اتنے کام آئے گا۔
جتنے قرآن کی تلاوت آپ نے کیا ہے اتنے کام آئے گا. رمضان کے روزے آپ سے چھوٹے نہیں ہیں, بڑی پابندی آپ نے کیا ہے, اتنے کام آئے گا. زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام. اب اس جملے کو اگر ہم پھیلا دیں تو صبح ہو جائے گی بولتے ہوئے, لیکن پھیلائیں گے نہیں. بس اسی ایک جملے کو آپ سمجھ لیں کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام. جتنا اچھا کام کر کے دنیا سے جاؤ گے اتنے اچھے طور پر جنت دلہن بن کر کے آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی. تو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جنتی فرقہ ہے اسی کا نام اہل سنت والجماعت. آج لوگ کہتے ہیں سنی بڑا جھگڑالو فرقہ ہے, یہ کسی سے اتحاد نہیں کرتا. اور جتنے بھی فرقے ہیں دنیا کے اندر سارے لوگ مل کر کے لڑتے ہیں تو اسی سے لڑتے ہیں. کس سے؟ جو مزاروں پہ چادر چڑھاتا ہے, جو مزاروں پر بوسہ دیتا ہے, جو غوث پاک کا مرغا کھاتا ہے, امام حسین کا کھچڑا کھاتا ہے, خواجہ کی چھٹی کرتا ہے, اسی سے سارے فرقے مل کر کے لڑتے ہیں. سارے فرقے اتحاد کر لیتے ہیں لیکن سنی اتحاد نہیں کرتا. پتہ کیا چلا؟ لوگ کہتے ہیں جھگڑالو فرقہ یہی ہے, یہ کسی سے اتحاد نہیں کرتا, اکٹھا نہیں ہوتا. ارے ہم نے کہا قرآن دیکھو, قرآن جب رب نے ہم کو تمہارے ساتھ اکٹھا نہیں کیا تو ہم اکٹھا کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو ہم پر جہنم میں جائیں گے, ایک جنتی ہوگا, سنی جنتی ہے, باقی سب جہنمی ہے. جہنمی اور جنتی کبھی اتحاد نہیں کر سکتے ہیں, کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا. کوئی سوال ہے نہیں. کم بولو تو رہتا برادران ملت اسلامیہ. تو اب یہ طے ہو گیا کہ جو جنتی فرقہ ہے وہی اہل سنت والجماعت ہے. بے شک یہ وہی فرقہ ہے جو مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتا ہے. مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتا ہے. وہی جنتی فرقہ ہے جو مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتا ہے, جس کو آپ دیہاتی زبان میں سنی کہتے ہیں. سنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ تو آپ ہی کا جنتیوں والا ہے, لیکن آپ بھی راستے سے تھوڑا سا ہٹ کرتے ہیں. اپنے اندر چینجنگ پیدا کیجئے, تھوڑا سا چینجنگ پیدا کیجئے. قسم خدا کی اللہ کا لاکھ لاکھ یہ احسان ہے, یہ احسان ہے قسم خدا کی. مسلمان تو اپنی جگہ پر ہے اور سنی تو اپنی جگہ پر ہے, جنتی ہونا اپنی جگہ پر ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا. وہ چاہتا تو کتا اور بلی بھی ہم کو اور آپ کو بنا سکتا اور ہم کچھ کر لیتے اس کا. کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے, لیکن اللہ نے ہم کو انسان بنایا. لاکھوں لاکھ احسان ہے رب کا, اب کروڑوں درجہ یہ احسان ہے مالک کا کہ اس نے انسان بنانے کے بعد ہمیں مسلمان بنایا, اور مسلمان بنانے کے بعد بے انتہائی احسان ہے رب کا. قرآن فرماتا ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها, اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. بے شک سبحان اللہ. تو مسلمان بنانے کے بعد بے انتہائی احسان ہے مالک کا کہ اس نے ہمیں سنی صحیح العقیدہ گستاخ رسول نہیں بنایا, بلکہ سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا کر کے صحیح معنوں میں ہمیں اور آپ کو جنتی مسلمان بنایا. اور جنتی مسلمان ہی نہیں, اگر آپ کا ذہن و دماغ حاضر ہو تو اس کے بعد اللہ کا کتنا یہ احسان ہے اس کو تو ہم بالکل احاطے میں لا ہی نہیں سکتے, اس کے لیے کوئی جملہ بول ہی نہیں سکتے ہیں.
اللہ کا سب سے بڑا یہ احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ امت محمدیہ میں آنے کے لیے اکثر انبیاء کرام نے تمنائیں کیا ہے۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، جملہ غور سے سنیں آپ، روایت میں پڑھ رہا تھا حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ جا رہے تھے، آپ نے ایک خوبصورت پتھر کو دیکھا جو گنبد نما تھا، بڑا خوبصورت تھا، چمکیلا پتھر۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر جب پتھر کو دیکھتے ہیں وہاں رک جاتے ہیں اور بڑے تعجب سے دیکھنے لگتے ہیں۔ بارگاہ ربی سے ندا آتی ہے، اے میرے پیغمبر عیسیٰ کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا رب کائنات یہ پتھر بڑا خوبصورت ہے، اسے دیکھ رہا ہوں۔ رب نے فرمایا ہے میرے پیغمبر عیسیٰ کیا اس سے زیادہ عجوبہ چیز دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا یا اللہ دکھا دے تو اچھا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو حکم ہوا کہ پتھر پر اپنا پاؤں مارو۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر نے پتھر پر جب اپنا پاؤں مارا تو پتھر پھٹ گیا، اس کے اندر سے ایک انسان نکلتا ہے۔ پتھر کے اندر سے، جملہ غور سے سنیں آپ، انسان نکلا اور کر کیا رہا تھا؟ کھا پی نہیں رہا تھا۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، کبھی رکوع کبھی سجدہ، کبھی قومہ کبھی جلسہ، اللہ کی عبادت کر رہا۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر بول پڑتے ہیں اے انسان کتنے دنوں سے اس کے اندر ہے؟ تو کہا 400 سال ہو گئے مکمل، 400 سال ہو گئے اس میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ کہاں کھاتا بھی ہے؟ کہاں ہاں کھاتے بھی ہیں۔ کہاں پانی بھی پیتا ہے؟ کہاں ہاں پی لیتے ہیں۔ کہاں ملتا کہاں ہے؟ کہاں جب ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی پتھر کے اندر ایک پیڑ ظاہر ہوتا ہے جو پھلوں سے لدا ہوتا ہے، اسی کے پھل کو توڑ کر کے کھا لیتا ہوں، اور جب پینے کا ارادہ کرتا ہوں تو اسی پتھر کے اندر ایک نہر جاری ہو جاتی ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اس پانی کو پی لیتا ہوں، اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر فرماتے ہیں رب کائنات پوری دنیا میں اتنا نیک انسان ہو نہیں سکتا ہے۔ بارگاہ ربی سے ندا آتی ہے میرے پیغمبر عیسیٰ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اے میرے پیغمبر عیسیٰ تمہارے ٹھیک 571 سال کے بعد میرا آخری پیغمبر امام الانبیاء آمنہ خاتون کے بدن اقدس سے جلوہ دار ہوگا، اس کی امت ہوگی، اس کے امتیوں کو ایسی ایسی راتیں عنایت کروں گا کہ اس رات میں میرا محبوب کا امتی اگر قرآن کی تلاوت کر لے، نفل نماز پڑھ لے تو اس کی ایک رات کی عبادت اس کے 400 سالہ عبادت کے پر بھاری پڑ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لپو چپو روایت نہیں، یہ بڑی مستند روایت ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر اب جملہ کیا فرماتے ہیں اللہ جب قرب قیامت مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجنا تو اب نبی بنا کے مت بھیجنا، اسی محبوب کی امت میں بھیج دینا۔ علماء سے پوچھ لیجئے گا جا کے مبارکپور اشرفیہ فتویٰ بھیج دیجئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے تو پیغمبر ہو کے آئیں گے یا آمینہ کے لال کے امتی بن کر کے آئیں گے؟ پوچھ لینا فتویٰ۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر قرب قیامت جب آئیں گے تو نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، امت مصطفیٰ بن کر کے آئیں گے۔ رب نے دعا قبول کر لیا ہے ان کی۔ میرے آقا حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میری امت جنت میں قدم نہیں رکھ دے گی تب تک دوسرے امتیوں کا جنت میں داخلہ حرام ہے۔ حق ہے بھائی، جی ہاں صاحب، امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہو، تمہارے محبوب عبادت کیسے کرتے تھے؟ بخاری شریف کی حدیث میں نے پڑھا ہے، محدثین فرماتے ہیں حتیٰ تب ورمت قدمہ، نبی کے قدمے ناس میں ورم ہو جایا کرتا تھا، کبھی کبھی نبی کے پاؤں پھٹ جاتے تھے جس سے خون کے فوارے نکلتے تھے۔ میرے آقا عبادت کر رہے تھے، کیا جنت کے لیے نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، ہم جیسے نالائقوں کی مغفرت اور بخشوانے کے لیے نبی عبادت کر رہے تھے۔
سبحان اللہ جنت میرے مصطفیٰ جنت کے لیے عبادت نہیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی جس کو ٹھوکر لگا دے وہ جنتی ہو جائے گا۔ قسم خدا کی، بخاری کی حدیث سن لے آپ، نبی کریم صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول کی زبان پیسے ترجمان کھلتی ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و سعد فی الجنہ و سعید فی الجنہ و عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ و عبید اللہ ابن جراح فی الجنہ۔ کہے ہو گئے؟ ایسے تقریر سنبو تو کہاں جان پائی وہ مولانا جی اے ہوئے 10 ہوئے 10۔ انہی صحابہ کی جماعت کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، عربہ میں عشر کو 10 بولتے ہیں، جو ہے اردو جو ہے عربی میں، جیسے آپ 1 2 3 4 5 گنتے ہو، ایسے ہم لوگ واحد اسمین ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسعہ عشر، اسی عشر سے لفظ عشر بھی بنا ہوا ہے۔ عشر کے معنی ہوتے ہیں 10 کلو میں 1 کلو، لیکن آج کچھ جاہل کہتے ہیں 20 کلو میں 1 کلو۔ کوئی سمجھا دے مجھے یہ مسئلہ کہ 20 کلو میں 1 کلو ہوتا ہے، زندگی بھر اس کی غلامی کروں گا، ٹوپی اتار کر کے نیچے رکھ دوں گا۔ عشر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عشر اسی جو ہے عصر ہے، عین پہ فتحہ لگا ہوا ہے لیکن جاہلوں نے ضمہ لگا دیا، بہرحال 10 میں 1، اور وہ جو 20 میں 1 ہے وہ جھوٹ کی صورت میں ہے، جھوٹ کی صورت میں۔ اصل مسئلہ یہ ہے 10 میں 1، لیکن وہ جھوٹ کی صورت میں ہے کہ آپ نے پانی چلایا ہے، تیل وغیرہ آپ کا خرچہ ہوا ہے، بارش کے پانی سے نہیں پیدا ہوا ہے، تو اس کو عشر نہیں بلکہ نصف عشر بولتے ہیں، بالکل صحیح، اس کو نصف عشر بولتے ہیں۔ آقا نے اس حدیث دوبارہ سن لے اور گن لے انگلی پر کتنے ہیں، اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا مصرع سنوں گا نا تو آپ سناؤں گا تو مچل جائیں گے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و سعد فی الجنہ و سعید فی الجنہ و عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ و عبید اللہ ابن جراح فی الجنہ۔ 10 ہو گیا بھیا؟ اب مصرع سنیں اعلیٰ حضرت کا۔ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت نعرے رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے قسم خدا کی کہ اس نے ہم کو اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرما دیا۔ ورنہ اور اسی لیے تو اپنے محبوب کو رب نے بچا کے رکھا تھا یار، بچا کے رکھا تھا۔ میدان محشر میں سارے انبیاء صرف ایک جملہ بولیں گے، اے رب کائنات جو نیک ہیں وہ میرے ہیں، جو گنہگار ہیں وہ۔ مطلب آج ہوتا کیا ہے، 4 لڑکے ہیں ایک باپ کے، جملہ غور سے سنیے گا، 3 اگر نالائق نکل گئے اور ایک لڑکا کما کے دیتا ہے تو بابا یکے کا چرچا رتیا دینا کرتا ہے۔ ایسے ہی مبارک پور اشرفیہ میں ایک جماعت میں فارغ ہوئے 50 مولانا، اور اس میں 47 کام لائق نہیں ہے، 3 تو کام لائق ہیں، تو سب مولانا 3 تان کر کے کہتے ہیں فلنما میرا شاگرد ہے، اور جو نالائق ہے اس کو کوئی نہیں بولتا ہے کہ میرا شاگرد ہے۔ لیکن وہاں یہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، نبی کی بارگاہ ہے۔ ایک دن میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ ایک دن فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو سنو، ابھی تک تو تم لوگ اذان دیتے تھے منہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا، لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے آج خانہ کعبہ کے
چھت پر اذان ہو جائے، آج کعبہ کے چھت پر اذان ہو جائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر کھڑا کون ہوگا؟ تو پورے صحابہ نے مشورہ کیا صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا جائے، کسی نے کہا عمر کو کھڑا کر دیا جائے، کسی نے کہا عثمان کو کھڑا کر دیا جائے، کسی نے کہا علی کو کھڑا کر دیا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، اگر صدیق کو کھڑا کرتا ہوں تو پوری دنیا کہے گی صدیق اکبر نبی کے دوست تھے، عمر کو اگر کھڑا کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے عمر نبی کے خلیفہ تھے، اس بنیاد پر نبی نے کھڑا کر دیا تھا، عثمان کو اگر کھڑا کرتا ہوں پوری دنیا کہے گی عثمان نبی کے داماد تھے، دو بیٹیوں سے شادی ہوئی تھی، اس بنیاد پر کھڑا کر دیا تھا۔ اگر علی کو کھڑا کرتا ہوں علی کا نکاح فاطمہ سے ہوا، اس بنیاد پر لوگ جو ہے کہہ سکتے ہیں۔ اے میرے صحابہ سنو، آج کعبہ کے چھت پر کھڑا ہو کر کے اذان کوئی دوسرا نہیں دے گا بلکہ بلال حبشی دے گا۔ سبحان اللہ، بلال حبشی اذان دیں گے، بلال حبشی اذان دیں گے۔ بلال حبشی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ سفر میں تھا منہ کیا کعبہ کے طرف، حضر میں تھا منہ کیا کعبہ کے طرف، یہاں تھا منہ کیا کعبہ کے طرف، لیکن جب کعبے کے چھت پر کھڑا کر دیا اب رخ کدھر کرو؟ نبی فرماتے ہیں اے میرے بلال روزانہ منہ کعبہ کے طرف کرتے تھے، لیکن آج آمینہ کے لال کے طرف منہ کر لو۔ اسی کو کہا ہے تبلیغ کے امام نے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ماشاءاللہ۔ ارکان حج مکہ میں ہوتے ہیں، لیکن حج قبول کہاں ہوتا ہے؟ حاجی سے پوچھ لیجیے۔ یہ اللہ نے کا یہ احسان تھا کہ نبی کو پیدا کیا مکہ میں اور مزار بنایا مدینہ میں، ورنہ حج کہاں قبول ہوتا؟ یہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے نبی کو پیدا کیا مکے کے اندر، رکھا مدینے کے اندر۔ اے حاجیوں مقام ابراہیم پر نماز پڑھ لو، صفا مروہ پر سعی کر لو، شیطان کو کنکر مان لو، مینا میں قربانی کر لو، اپنا حلق کرا لو، لیکن حج یہاں قبول نہیں ہوا ہے جب تک گنبد خضرا پر سلام نہیں ہوگا، حج قبول نہیں ہو سکتا۔ لاکھ لاکھ احسان ہے۔ انبیاء کرام کو رب بھیجتا رہا۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر کے بعد یہ انبیاء کرام کا ایک لمبا وقفہ ہو گیا، 571 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، قوم بالکل گمراہ ہو گئی تھی۔ ایک ایسے مسیحا کی ضرورت تھی جو مسیحا آ کر کے پوری کائنات کو ایک نئی زندگی عنایت کر دے، پوری کائنات کو ایک نئی زندگی عنایت کر دے۔ جب سارے لوگوں کی فریادوں نے مل کے رب کی بارگاہ میں سسکیاں لگائی ہے تو شاعر کہنے پر مجبور ہے سورت تسکین کی نکلی ہے دل سیماب سے، ہوتی ہے چرخ پر محتاب سے، کفر کو یقین مسیحیت پر جلال آ ہی گیا، یعنی آمینہ کے لال کے پیدائش کا سال آ گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر۔ بولنے سے خالی آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ اپنے محبوب کو آمینہ کے لال کو رب نے بہت پال کے رکھا تھا، ورنہ امام بخاری کے دادا استاد فرماتے ہیں، امام بخاری کے دادا استاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے بنانے سے کروڑوں سال پہلے بھی مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں نبی تھے، کروڑوں سال پہلے آدم کا وجود بھی نہیں تھا، اس وقت نبی تھے، لیکن پال کے رکھا تھا۔ اے محبوب جانا ہے آخر میں، پیدا کیا ہوں پہلے لیکن جانا ہے آخر میں، تو میرے محبوب جاؤ گے آخر میں تو اس کے اندر تمہارا فائدہ نہیں ہے، تمہاری امت کا فائدہ ہے۔ سورہ بقرہ پڑھ لیجئے 2.5 پارہ، موسیٰ علیہ السلام کے امت نے کیا کیا ہے پوری تفصیل موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کے
کے قوم نے کیا کیا ہے پوری تفصیل موجود ہے. حضرت داؤد کے قوم نے کیا کیا ہے پوری تفصیل موجود ہے. انبیاء کرام نے اپنے قوموں پر بد دعا کیسے کیا ہے اس کی بھی پوری تفصیل موجود ہے. اپنے نبی کو بھیجا آخر میں اور امت ایک ایسی امت دے دیا کہ وہ امت سب کی ہسٹری جانتی ہے لیکن اس امت کی ہسٹری کوئی نہیں جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا ہے اور نہ قیامت تک جانے گا. اس لیے کہ جانے گا وہ جو ہمارے بعد آئے اور اللہ کے رسول پر, آمینہ کے لال پر رب کائنات نے نبوت کی آخری کیل ٹھوک دیا ہے, نبیوت کی آخری کیل ٹھوک دیا ہے, مہر لگا دیا ہے. اب کوئی نہیں آئے گا, آج سے نبوت کا دروازہ بند ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال امت محمدیہ میں ہم پیدا ہوئے رب کا لاکھ لاکھ احسان ہے. ایک حدیث سنیں آپ کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوگی. اچھا یہ بتائیں چار پانچ گاؤں کے لوگ ابھی ایک جنازے میں اکٹھا ہو جائے تو آپ کہیں گے بہت بھیڑ تھی, بہت بھیڑ تھی. ارے رائی دھرے بھرے جگہ نہیں رہا. اب پورے دنیا میں کتنا مسلمان ہوئے ہیں ایک اندازہ آپ لگا سکتے ہیں؟ بالکل لیکن نہیں لگا سکتے ہیں آپ. مصطفیٰ کی حدیث سنیں آپ اندازہ لگائیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پورے جنتیوں کی ٹوٹل مل کر کے 120 صف لگے گی. کتنا؟ 101 کا دھیان سے یاد رکھتے رہو, حدیث پاک کا نچوڑ بتا رہا ہوں. 120 19 یا 21 نہیں ہو سکتا, کوئی مائی کا لال اسے کاٹ نہیں سکتا. 120 صف لگے گی جنتیوں کی. میرے آقا فرماتے 120 صف میں سے 80 صف خالی میری امت ہوگی. 80 صف 40 میں سب ہوں گے, 80 میں آمینہ کا لال اکیلے ہوگا. نبی کا مولانا جمیل الرحمان کے زبانی اس کی ترجمانی سنیں. مولانا جمیل الرحمان لکھتے کیا ہیں؟ ملائک روکتے ہیں اس لیے اوروں کو جنت سے. ملائک روکتے کیا, ملائک روکتے ہیں اس لیے باغ جنت سے کھلائی جائے پہلی خلد میں امت محمد کی, کھلائی جائے پہلے خلد میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے بعد والی پوائنٹ پہ آپ کو تیکھا زہر پلاؤں گا. ہاں میٹھا زہر نہیں پلاؤں گا. ہاں میٹھا زہر پلاتے پلاتے تو آپ سو گئے. بہت تیکھا, بہت کڑوا زہر ایلوا پلاؤں گا. ایلوا اتنا تیکھا زہر ہوتا ہے کہ ایک کنٹل شہد ہو, ایک دودھ اگر ڈال دیا جائے تو اس کی کہانی اینڈ ہے, کڑوا ہو جائے. اچھا مثال کے طور پر جملہ غور سے سنو. آپ کے گاؤں میں پڑھانے کے لیے آیا. آپ کو پورا پاور ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو, حساب لے سکتے ہو, مولانا آپ حافظ جی ہو کہ منشی جی ہو کہ مولوی صاحب ہو کہ عالم ہو کہ فاضل ہو, کون سی سند آپ کے پاس ہے, کس مدرسے میں آپ نے پڑھا ہے, پوچھنے کا حق ہے کہ نہیں؟ تو جنت میں منہا بائے اسے گوبڑورا کے طریقے سے لجات جاگو, گوبڑورا کے طریقے سے اتنا بڑا موبائل جنت کی طرف جائیں گے تو جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں کہ جنت کی سند ہے تمہارے پاس, ٹکٹ ہے, کیسے چلا آیا, سرٹیفکیٹ ہے تیرے پاس؟ تو سرٹیفکیٹ کہاں لیں گے آپ, دنیا سے لے کے جائیں گے. اور سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ محبت رسول میں اپنی زندگی گزارے, نبی کی اداؤں پر قربان ہو جائے, کھانا نبی کے سنت کے مطابق, پینا نبی کے سنت کے مطابق, چلے تو سنت رسول کی بو آئے, اٹھے تو رسول کی سنتوں کی بو آئے, سوئے تو رسول کی سنتوں کی بو آئے, لباس پہنے تو نبی کے سنت کی بو آئے. جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو جائے وہی انسان دنیا میں بھی کامیاب, وہی آخرت میں بھی.
واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ بہت اسی کی ترجمانی مولانا جمیل الرحمان کرتے ہیں لکھتے ہیں فرشتوں قبر میں اپنی سند ہمراہ لایا ہوں فرشتوں قبر میں اپنی سند ہمراہ لایا ہوں یہ دیکھو دل کے آئینے میں ہے صورت محمد یہ دیکھو دل کے آئینے میں ہے صورت محمد بہت 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 سبحان اچھا فرشتوں قبر میں اپنی سند ہمراہ لایا ہوں یہ دیکھو دل کے آئینے میں ہے صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر تمہاری نجات ہے ہاں اور باقی چندہ لے کر کے اگر کوئی مولوی جنت دیتا ہونا تو اسے چندہ بھی مت دیجئے گا دروازے سے مار کے بھگا دیجئے بہرحال بات سنت کے تعلق سے کر رہا تھا اور یہاں تک آپ کو میں نے پہنچایا اور اب مختصر سے جملے میں آج کا یہ پروگرام جس مقصد کے تحت رچایا گیا ہے کل اس گھر پہ ختنہ ہونے والا ہے ختنہ کیا ہے ختنہ کیا ہے سنت انبیاء کی سنت حضرت آدم کی بھی سنت ہے تمام انبیاء کرام کی سنت سنت اسی تناظر میں نے قرآن مقدس کی آیت جو ہے میں نے حدیث پاک تلاوت کی سنتوں کو آپ زندہ کریں گے تو آپ کو ثواب کیا ملے گا نبی فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید کہ جس نے میری سنت کو ایسے وقت میں زندہ کیا جبکہ ماحول دنیا کا پراگندہ ہو ایسی صورت میں میری سنت کو زندہ کیا تو میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے اس امتی کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب سبحان اللہ خالی سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب کل نبی کی سنت زندہ کی جائے گی اچھا یہ بتاؤ نبی کی سنت آپ ادا کریں گے تو اس میں نبی کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا فائدہ ہے کیسے آپ کا فائدہ ہے کیسے آپ کا فائدہ ہے بتاؤ آپ حضرات یہ بتائیے جملہ غور سے سنیے آپ اور نہ سننا ہو تو ایک جملہ بتائیے اس کے بعد سنت کا فائدہ بتاؤں کہ نبی کی سنت آپ جو ہے منائیں گے یا نبی کی سنت کو زندہ کریں گے تو اس سے آپ کا فائدہ ہے کہ آپ کا فائدہ ہے یہ پورے مجمع والے مل کر کے ہم کو یہ بتاؤ کہ پائجامہ لنگی یا تہبند یہ بیٹھ کر کے پہننا چاہیے یا کھڑے ہو کر اور اگر کھڑے ہو کر کے پہن لے تو خرابی بہرحال جواب صحیح ہے آپ کا نبی کی سنت یہی ہے پائجامہ تہبند لنگی بیٹھ کر کے پہننا چاہیے لیکن کھڑے ہو کر کے پہنیں گے تو خرابی یہ ہو جائے گی کہ کبھی آپ کی باڈی ڈس بیلنس ہو جائے گی آپ گر جائیں گے آپ کا پاؤں ٹوٹ جائے گا اور اس کو آزما کر کے دیکھ لینا ہے اگر اعتبار نہ ہو تو آزما کر کے آپ دیکھ لینا یہ پاؤں آپ اٹھا کر کے پائجامہ پہنیں گے ایک پاؤں پہ کھڑے رہیں گے باڈی ڈس بیلنس ہو گئی گر جائیں گے آپ میرے نبی کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میرا امتی پائجامہ کھڑا ہو کر کے پہنے اور باڈی ڈس بیلنس ہو جائے اور گر جائے اسے تکلیف ہو یہ میرے
मुस्तफा को गवारा नहीं है। लेकिन आज ये जन्नती सुन्नी जो है पूरी जिंदगी गुजार चुका, लेकिन कभी अपने आका पर 100 मरतबा दरूद नहीं पढ़ा, कभी 100 मरतबा दरूद नहीं पढ़ा। खाली इसको बस यही तकरीर चाहिए, अरे आप तो बख्शे बख्शाए हुए, बख्शे बख्शाए हुए, तो क्या तकरीर बोल रहे हैं, बख्शे बख्शाए हुए हैं, चाहे कुछ करो अमल चाहे ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नामी। मैंने तो हदीसों के अंदर पढ़ा है, एक काफिर के घर जो बच्चा पैदा होता है वो भी मजहब इस्लाम पर पैदा होता है। हदीस पाक है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरत इस्लाम, ये हर बच्चा चाहे वो मुसलमान के घर पैदा हो चाहे काफिर के घर, इस्लामी फितरत पर पैदा होता है, बाद में उसके माँ बाप जैसे होते हैं उसको उसी रंग में ढाल देते। नबी की सुन्नत, खतना क्या है? खतना करना नबी की सुन्नत है। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा आप, नबी की सुन्नत के लिए हम भी कितने दीवाने हैं, वाकई में मानना पड़ेगा यार। दीवाना होते होते तो सुन्नत से सुन्नी बन गए, सुन्नत पर अमल करते करते। अच्छा ये बताओ, कल वही लड़का है उसका खतना होगा, एक अजू उसका काटा जाएगा, खून बहेगा कि नहीं, दर्द होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। और वही बच्चा है आपका, इस टाइम अगर ठोकर लग जाए पांव में और गिर पड़े, 2-4 कतरा खून निकल जाए तो आपका कलेजा दहल जाएगा, तड़प उठेगा। लेकिन क्यों उसी बच्चे का खतना होगा, एक आंसू उसका काटा जाएगा, उसके अंदर से खून भी निकलेगा, दर्द भी होगा, मरहम पट्टी भी होगी, दवा भी होगा, लेकिन आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो किसके लिए है? मेरे नबी की सुन्नत अदा हो रही है, मेरे नबी की सुन्नत अदा हो रही है, इसलिए सुन्नी बर्दाश्त करता हुआ चला। इतने पक्के सुन्नी हैं हम कि सुन्नत अदा करने के लिए जान दे देंगे। हाँ लेकिन भैया सुन्नत अदा करो बाद में, पहले फर्ज और वाजिब का जानाई हो चाहिए का जान लियो। सुन्नत अदा करो बाद में, फर्ज वाजिब का जानाई हो चाहिए। हाँ फर्ज और वाजिब को उनके औकात में अदा करो, वरना मैंने पढ़ा है कि कोई आदमी फजर की नमाज कज़ा करके अगर जोहर के टाइम में पढ़ता है तो कुरान में आया हुआ है उसके लिए वैल है, वैल है। इतनी खतरनाक वादी है गर्मी में जिससे जहन्नम के दूसरे तबके रोजाना पनाह मांगा। तो जो टाइम गुजार करके कज़ा करके पढ़े उसके लिए इतना हार्ड अजाब है, तो जो जिंदगी भर जिसने नमाजें नहीं पढ़ा है उसके लिए क्या होगा? उनके लिए जन्नत दुल्हन बन के खड़ी है। सुन्नते रसूल के पाबंद हो जाओ, फराइज और वाजिबात पर पाबंद हो जाओ, कुरान की तिलावतें करना सीखो, अपने घरों में बरकतें लाना है। तो बहरहाल नबी की सुन्नतों पर आप अमल करना सीखें। परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात इस घर के अंदर अपनी बेपनाह बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमाए, अपनी बेपनाह बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और कल जिस बच्चे का खतना होने वाला है, परवरदिगारे आलम उसके उम्र में, उसके सेहत व तंदुरुस्ती में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इस घर से जुमला आफातों वलियात का खातिमा फरमाए, रहमतों नूर की बारिशें अता फरमाए। सुन्नी उसे कहते हैं जो नबी के मिशन पर चले, सहाबा के मिशन पर चले, सहाबा के मिशन पे चले। और भाई अभी ये 18-20 वाले जो हैं तो अभी तो ये कह रहे हैं हमारा लड़कपन है, लेकिन जो 40 तक पहुंच गए हैं वो लोग इस चीज का ध्यान रखें। हम कसम तो नहीं खिलाएंगे लेकिन वो इस चीज का ध्यान रखें, इसलिए कसम खिला लूं आपसे, कहो करते करेंगे और ना करो तो आप भी गुनहगार हम भी गुनहगार, वादा हम नहीं करवा पाएंगे। लेकिन जो 40 तक पहुंच चुके हैं वो दाढ़ियां अपनी बढ़ा करके ना रखे हो तो रखें, और जो लोग रख करके फैशन के तौर पर रखे हैं उसको जो है बढ़ा करके हद शरई के मुताबिक करें। आला हजरत ने इस पर 74 हदीसों से मेरे आका आला हजरत ने दाढ़ी की शरई अहमियत को समझाया है कि एक मुश्त रखना वाजिब है। और आप आला हजरत का नारा लगाते हो तो गलत काम मत करो ताकि बदनामी हमारी मत हो।
74 آیتیں کریمہ سے اور قرآن کے 24 آیتوں سے اعلیٰ حضرت نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ داڑھی ایک مست رکھنا یہ واجب ہے نبی کی سنت. اور نماز کے پابند ہو جائیں, اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں کریں, سنت رسول پر عمل پیرا ہو جائیں, اسی میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھلائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول, یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول, دیکھو نا زندگی میں مدینہ میرے رسول. مدینہ پاک جانا چاہتے ہیں حضرات, لگتا ہے کہ آپ لوگ سوئے گئے ہیں. آپ میں سو گئے ہو, کہاں سو گئے؟ اگر آپ بیدار ہیں تو پھر بولیے ذرا, ابھی چائے پیے ہیں تو آپ بیدار ہو گئے. کہیے ایک بار سبحان اللہ. یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول, دیکھو نا زندگی میں مدینہ میرے رسول. اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول. اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول. یہ شعر صرف عاشق رسول سمجھ سکتا ہے. ایسی مدلل تقریر آپ نے سماعت کی, حدیث و قرآن کا آپ نے نچوڑ سماعت کیا ہے. اگر اس پہ آپ عمل پیرا ہو گئے, سمجھ لیجئے آپ کی دنیا اور آخرت سمجھ جائے. لیکن اگر آپ ایک بھی بات پر اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو پوری رات آپ کا بیٹھنا بیکار جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ حضرات ان باتوں پر عمل کریں. تقریر آپ نے سماعت فرما لی, اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے نعت پاک سماعت کرنے کے لیے وہ نعت خواں جو کبھی جلسوں کی زینت ہوا کرتا ہے, جو کبھی جلسوں میں محفلوں میں زینت ہوا کرتا ہے, اس کی کامیابی پر اس کی قبضیت ہوا کرتی ہے. وہ شاعر جو دو نام سے جانا جاتا ہے لیکن آج تنہا ہے. وہ شاعر جو بڑے بڑے جلسوں میں اس کو دعوت دی جاتی ہے, لوگ بڑے ہی محبت سے سنا کرتے ہیں. وہ سروری آواز آپ کے قریبی کی ہے لیکن آج اس کو آپ آواز کے طور پر سنیں گے. بلا تاخیر میں آواز دوں گا حضرت تاج غلام رسول صاحب کی اللہ شاعر سنت بلبل باغ مدینہ چمنستانی رضا قاضی غلام رسول صاحب قبلہ تشریف لائے. اس سے پہلے آئیے ان کا استقبال زوردار انداز میں استقبال کر لیا جائے, ایسا لگے کہ ابھی آپ بالکل بیدار ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, عید میلاد النبی زندہ باد, مائے سنت زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ کیف و سرور دل کو راحت وہی ملے گی. چلیے مدینہ چلیے جنت وہی ملے گی. ہر کام پر نبی کی سنت کو لے کے چلنا, تم جس جگہ رہو گے عزت وہی ملے گی. ہلو 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 منبر نور پر خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا خورشید احمد صاحب قبلہ, ساتھ ہی ساتھ خطیب الہند حضرت حافظ قاری حافظ رضا صاحب قبلہ محبوبی, دیگر علماء کرام, حاضرین محفل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے حضرات, میں